آج میں آپ کو ایک ایسی کرانتیکاری اور فریڈم فائٹر اور مجاہد آزادی کی زندگی بتانے جا رہا ہوں، جس کا پورا خاندان دیش کی آزادی کے لیے جیل میں رہا اور جس نے ہمیشہ ہندو مسلمان کی بھائی چارگی کو ہمیشہ اس نے فوقیت دی، اور انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ ہندو مسلمان دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔ ان کا مشہور قول تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک انسان کی دو آنکھ کی طرح ہے، اگر دو میں سے ایک چلے جائے تو انسان کی خوبصورتی چلے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی دو آنکھیں، یہ ہمارے ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں، اس میں سے ایک ہندو ایک مسلمان ہے، اور وہ ہندو مسلمان بھائی چارگی کے ایک ہیرو مانے جاتے تھے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، "When the God commands, I'm a Muslim first, a Muslim second, a Muslim last, and nothing but a Muslim. But when India is concerned, whether India's freedom is concerned, I'm an Indian first, an Indian second, an Indian last, and nothing but an India." کہ جب میرے دیش کی باری آئے گی تو میں مسلمان ہوں، اور پھر میں مسلمان ہوں، اور پھر میں مسلمان ہوں جب میرے اللہ کی باری، جب میرے اللہ کا حکم آئے گا۔ لیکن جب میرے دیش کی باری آئے گی، آئی ایم انڈین فرسٹ اینڈ انڈین سیکنڈ اینڈ انڈین لاسٹ، کہ میں ہندوستانی ہوں، اور پھر میں ہندوستانی ہوں، اور پھر میں ہندوستانی ہوں، اینڈ آئی ایم نتھنگ بٹ این انڈین، اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ میری پہچان صرف ایک ہندوستانی کی ہے اور ایک انڈین کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اس کرانتیکاری کا نام مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش رامپور کے اندر، جو اس وقت اتر پردیش کے اندر ہے، 1878 میں ہوئی، اور آپ کے جو فادر تھے، آپ کے جو پتا جی تھے، آپ کے جو والد صاحب تھے، ان کا نام تھا عبدالعلی خان۔ ان کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب مولانا محمد علی کی عمر صرف اور صرف 5 سال کی تھی۔ اس کے بعد مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایجوکیشن، اپنی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پوری کی، اور اس کے بعد وہ لنکن کالج آف آکسفورڈ، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جب آپ ہندوستان آئے تو آپ ایک بہت اچھے صحافی، جرنلسٹ، جن کی قلم اور جن کے اخبارات اور جن کے آرٹیکل کے اندر صرف اور صرف سچائی ہوتی تھی اور دیش کی قربانی کی باتیں ہوتی تھیں، اور آپ اتنے اچھے صحافی تھے کہ ایک عالم ہونے کے ساتھ، ایک مولانا ہونے کے ساتھ، آپ کے جو آرٹیکل تھے وہ لنڈن کے مشہور پیپر دا ٹائمز آف لنڈن میں چھپتے تھے، اور دا آبزرور ایک پیپر ہے لنڈن کا، اس میں آپ کے آرٹیکل پبلشڈ ہوتے تھے۔ دا مینچسٹر آف گارجین ایک اخبار ہے لنڈن کا، اس میں آپ کے آرٹیکل پبلشڈ ہوتے تھے۔ پھر آپ نے اپنا خود کا اخبار، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خود کا انگلش اخبار شروع کیا، دا کامریڈ، 1911 کے اندر، کلکتہ کے اندر۔ پھر مولانا نے اس کے بعد اپنا ایک اردو اخبار شروع کیا، ہمدرد نام کا، ہمدرد، 1912 کے اندر، دہلی کے اندر۔ اور آپ اپنے قلم کے ذریعے انگریزوں کے ظلم اور ان کی زیادتی کو بیان کرتے تھے، اور گاندھی جی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے۔ مولانا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک ایسے انسان سے کہ جنہوں نے تلوار کی جگہ قلم کو اپنا ہتھیار بنایا، اور قلم کے ذریعے اپنے دیش کو آزاد کرایا۔ مولانا کی ایک بات بہت مشہور تھی، جو اس وقت ہر ایک نوجوان کے زبان پر ہوتی تھی، "We must have in as a will to die for the birth of India as a freedom and united India." مولانا کا یہ ماننا تھا کہ ہر ایک انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دیش ہندوستان کے لیے قربانی دے اور دیش کو آزاد کرائے، اور اکھنڈ بھارت، یونائٹڈ انڈیا رہے۔ مولانا جوہر صاحب کو انگریزوں نے
کراچی جیل کے اندر 2.5 سال وہاں پر انہوں نے آپ کو رکھا اور بامشقت سزا دی۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب کی قابلیت اور ان کی ہنر اتنی تھی کہ مہاتما گاندھی اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے دیش کو آزاد کرانے والے، اس وقت مولانا محمد علی جوہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا راؤنڈ دا ٹیبل آف کانفرنس، گول میز کانفرنس جسے کہتے ہیں، لنڈن کے اندر جب ہوئی تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ لنڈن میں گئے اور آپ نے وہاں پر اپنی دیش کی آزادی کی بات بہت ہی مدلل اور بہت ایویڈنس کے ساتھ آپ نے رکھی۔ پھر جب مولانا کی طبیعت لنڈن کے اندر بہت زیادہ خراب ہوئی تو انگریزوں نے مولانا سے کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور آپ آرام کریں۔ تو مولانا کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ مولانا نے سب کے سامنے کہا تھا کہ I want to go back to my country. If I can go back with the freedom, otherwise I will not go back to the slave country. کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دیش بھارت ہندوستان انڈیا جاؤں، لیکن میں انڈیا نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک تم لوگ مجھ کو آزادی کا پروانہ، آزادی کا لیٹر تم مجھے نہیں دیتے، اور میں غلام دیش میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں آزادی لے کر رہوں گا اور میں انگریزوں سے آزادی لے کر رہوں گا اور اپنے دیش کو میں آزاد کراؤں گا۔ پھر مولانا نے سب کے سامنے کہا تھا If you do not give us a freedom in India, you will have to give me grave here. کہ اگر تم مجھے آزادی ہندوستان کی نہیں دو گے تو انگریزوں یاد رکھنا تمہیں مجھے یہاں پر قبر دینی پڑے گی، میں یہاں پر مر جاؤں گا اور اپنی قبر یہیں پر بناؤں گا، لیکن میں تم سے اپنے بھارت کی، اپنے ہندوستان کی، اپنے انڈیا کی آزادی دوں گا۔ اس کے بعد مولانا کا لنڈن میں انتقال ہوتا ہے اور ان کی وصیت کے مطابق مولانا کو جیروسلم، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں پر مولانا کی تدفین ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ آج بھی مولانا کے مزار شریف پر کیا جملہ لکھا ہے آپ جانتے ہو؟ المجاہد العظیم مولانا محمد علی جوہر الہندی الہندی الہندی، یعنی ایک بہت ہی کرانتیکاری آدمی مولانا محمد علی جوہر الہندی الہندی، یعنی مولانا کا انتقال ہوئے کئی سال برس جانے کے بعد آج بھی ان کی مزار جو بیت المقدس جیروسلم کے اندر ہے، ان کی قربانی، ان کی سیکریفائس دیش کے لیے اتنی تھی کہ آج بھی ان کے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہے، صرف الہندی الہندی، ہندوستانی ہندوستانی۔ یہ تھے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ۔